آج میں امام حسین کی غربت، مظلومیت اور شہادت کی بات کروں گی۔ کون حسین جو تھا ناطے دل مصطفیٰ، وہ حسین جو تھا دل بندے مشکل کشا، وہ حسین جو رہا دل برے فاطمہ، وہ حسین ظلم کی تھی جس کے اوپر انتہا، وہ حسین اس کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام، جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام۔ مولا حسین اپنے دیش اپنے نانا کے مدینے سے نکلے تو اپنا سارا گھرانہ، مائیں بچے بہنیں بیویاں بچے لے کر جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیجا تھا کہ کوفے والے آپ کی بیعت کو تیار ہیں، آپ کوفے تشریف لائیں۔ حضرت سغرا بیمار تھی، آپ پیچھے رہ گئی، حضرت سکینہ آپ ہی لہتے جگر ساتھ چل پڑی۔ راستے کی مشکلات سہتے سہتے جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے راستہ روک لیا، آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے زمین خریدی اور وہیں خیمے ڈال لیے۔ حضرت اور ساری رات روتے رہے اور بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے کے ساتھ کیسے جنگ کروں گا۔ سرکار دو جہاں رحمت العالمین نے لوگوں سے کہا تھا، ایک میں تمہیں قرآن دے کے جاؤں گا اور ایک اپنا گھرانا، ان سے پیار کرنا اور میں ان کو شہید کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ 9 محرم کی رات کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہو کے حسینی ہونے کا اعلان کیا۔ ادھر یزید کو خبر ہوئی کہ ہمارا سپاسدار مولا کے تابع میں ہے، وہ ان کو کیسے شہید کرے گا۔ اب عمر بن شمر ان کی سپاسداری میں لشکر روانہ کیے گئے۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے نہیں جانتے، میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میں ان کی گود میں کھیلا ہوں، تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، تم میرے نانا کی امتی ہو، تم یزید کا ساتھ نہ دو، میں جنگ کرنے نہیں آیا، تم مجھے حق اور سچ پر پاؤ گے۔ لیکن شمر نے کہا ہمارا رسول ہے، تم سے جنگ کریں گے۔ آپ نے ایک رات کی مہلت لے لی، 7 محرم سے ہی پانی بند کیا گیا تھا۔ جب رات ہوئی آپ نے تمام صحابہ کو پاس بلا کر کہا کہ کون کون جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، بعد میں یہ نہ کہنا ہمیں تو جنگ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، مجھ پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تم لوگ آزاد ہو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ آپ نے کہا لگتا ہے آپ کو آنکھوں کی شرم مار رہی ہے، علی اکبر چراغ بجھا دو۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے عباس کا نام لے کر کہا عباس چراغ جلا دو۔ آپ کو اتنا یقین تھا کہ سب بھی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، مگر عباس مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اس لیے آپ نے کہا عباس چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلی تو تمام لوگ موجود تھے، سب نے یقین دلایا کہ جینا مرنا ساتھ ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس صحرا میں اکیلا کیسے چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ نے ساری رات عبادت کی اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ مجھ سے راضی رہنا، اور شکر ادا کرتے رہے۔ 10 محرم الحرام کو بی بی سکینہ بار بار پانی مانگ رہی تھی، حضرت عباس سے راہ نہیں گیا۔ آپ فرات کے کنارے گئے، مشکیزہ برا واپسی کے لیے مڑے تو یزیدی لشکر نے کہا آج غازی عباس خیمے تک پانی لے گئے تو ہم قیامت تک یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش برسا دی، مگر میں قربان جاؤں آپ کا بایاں بازو کٹ گیا، دائیں بازو پہ مشکیزہ پکڑ لیا، دائیں بازو کٹ کے گر گیا تو دانتوں میں پکڑ لیا، پھر یزیدیوں نے اونٹ بھی کاٹ دیا، آپ کے اوپر یزیدی حملہ کیا گیا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ اب پانی تڑپتا ہے عباس کے لیے اور اب پانی ٹکراتا ہے عباس کے روزے سے۔ آپ کہتے ہیں، آپ بی بی سے کہتے ہیں بی بی میں شرمندہ ہوں کہ میں پانی نہ لا سکا، تو بی بی کہتی ہے چاچا آپ آ جائیں، میں پانی نہیں مانگتی۔ ادھر حضرت علی اصغر کے رونے بلکنے پر امام حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے باہر آتے اور کہتے ہیں اے ظالموں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے کو تو پانی دے دو۔ یزیدیوں سے ایک تیر آتا ہے اور امام علی اصغر کی حلق میں پھسٹ ہو جاتا ہے۔ ہائے امام حسین نے کیسے مٹی کھود کے چھوٹے علی اصغر کو دفن کیا ہوگا۔ ادھر آپ کا جوان بیٹا بابا کی اجازت میدان میں اترے، ایک دفعہ بھی یزیدیوں کو خیال نہ آیا کہ ہم ان کے اوپر تیر نہ برسائیں، ان کی شکل ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، ان کے اوپر تیر نہ برسائیں۔
ان کے اوپر تیر نہ برسائے. ہائے امام حسین نے کیسے اپنی جوان بیٹی کے لاش کو سینے سے لگایا ہوگا جس کو دلہا بننے کا سپنا تھا. ایک ایک کر کے جب سب آپ کے قدموں پہ شہید ہوتے رہے, کبھی حر, کبھی جان, کبھی حبیب, کبھی جناب عباس, کبھی شہزادہ قاسم, کبھی شہزادہ اکبر, تو کبھی معصوم علی اصغر. جب کوئی بھی نہ رہا تو آپ خیمے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھو علی, اپنے بابا کا آخری سلام قبول کر لو. تو نمزال العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دے کہ میں میدان میں جاؤں. آپ کہتے ہیں بیٹا ہمارا امتحان ختم ہونے دو پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا. پھر اتنے میں آپ نے کہا بابا عباس کی طرح, آپ نے کہا نہر کنارے سو رہے ہیں. آپ نے کہا علی اکبر آپ ان کے پرچے لگے, ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے. آپ اتنی بہادری سے میدان میں لڑے جیسے مولا علی شیر خدا لڑ رہے ہیں. آپ کے اوپر تیروں کی باری بسا دی گئی. شمن کا جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ پھینک کے مارے. کسی نے تلوار پھینک کے ماری, کوئی تیر مارتا رہا, کوئی پتھر مارتا رہا. جس کے پاس مارنے کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا. امام حسین کی ہر طرف تیر ہی تیر تھے. نہ آپ زمین پہ تھے نہ آپ زین پہ تھے, بس تیروں کے آسمان پر تھے. جب شمن نے سر کاٹا تو سر اقدس تلاوت کر رہا تھا. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے, سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. نیزے پہ سر تھا, زبان پہ تھی آیتیں, قرآن بھی اس طرح سنایا حسین نے. اکبر کے خوش آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے جب سغرا کا پیغام سنایا حسین نے. قدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل پڑی جب اصغر کو سینے سے لگایا حسین نے. شمن نے کہا مولا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے لگے تو کس نے کہا ہم جناب عباس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے, وہ ہمارے قبیلے سے ہے. کس نے کہا حر ہمارے قبیلے سے ہے. کسی نے کہا علی اکبر کی ماں ام لیلا ہمارے قبیلے سے ہے, مگر مظلوم امام حسین کی لاش پڑی رہے گی. کسی نے نہ کہا یہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے, ان کی گود میں کھیلا ہے, یہ اہل بیت ہے. مولا حسین کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اب خیموں کو آگ لگا دی گئی. حضرت زین العابدین سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان بنایا, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین بنائی, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امتحان کے لیے چنا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سرخرو کیا. جب حضرت زینب سجاد کو ڈھونڈتی تو اب سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو شکر کر رہے تھے. جب اب قیدی قافلے کے ساتھ کوفے جا رہے تھے, تاریخ لکھتی ہے اب خون کے آنسو رو رہے تھے. کوفے پہنچ کے آپ نے تاریخ خطبہ دیا کہ خطبہ بند کرنے کے لیے یزید نے اذان کا حکم دے دیا. پھر بھی حضرت سجاد نے کہا یہ تیرے نانا کی اذان ہی میرے نانا کی اذان ہے. آج جب مدینے پہنچ کے آپ کھانا دیکھتے تھے تو روتے تھے, مولا پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے, مولا بازار کا نام سنتے تھے تو روتے تھے, مولا خون دیکھتے تھے تو روتے تھے. ساری عمر روتے ہی رہتے تھے, پھر وہ کبھی ہنسے نہیں. حضرت زینب نے تاریخ خطبہ دیا کہ یزید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ تو ہمیں خوش ہو رہا ہے کہ تو نے یزید کہ تو نے علی کی نسل کا بدلہ لے لیا ہے, تو سن کوئی تیرے نام لینے والا نہیں ہوگا, دنیا تک اسلام رہے گا, اذان ہوگی تو حسین زندہ رہے گا. افضل ہے کل جہاں کا گرانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے اب بھی پرچم حسین کا.